بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: بأن الناس في فقه عيان على فقه الإمام أبي حنيفة. گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں دین اسلام نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا. امت محمدیہ کا فرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہ وہ انفراد اور امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان ایک حیوان سے ایک بہترین قسم کا مسلمان اور امت محمدی کا فرد فرید بنتا ہے. اب اس مسائل پر، ان احکام پر جو آسمان سے ہم پر نازل ہوئے، ان پر عمل کیسے کیا جائے؟ ظاہر بات ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ان مسائل کو اچھی طرح جان لینا یہ بہت ضروری ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کو بخوبی معلومات ہو تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ معلومات ہی نہ ہو، اس کی اہمیت، اس کے دلائل، دین کے اندر اس مسئلے کا مقام، اس سے ہی اگر کوئی بے خبر ہو تو اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا وہ اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. اور ان مسائل کو جان کر ان پر عمل کرنا، اس کے لیے چند علوم اللہ رب العزت نے انسان کو نصیب فرمائے اور چند ایسے خواص نصیب فرمائے جس کی وجہ سے انسان کا امتیاز باقی مخلوقات سے ہوا. قرآن کریم کی ابتدائی وحی جب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمائے ہیں اور پہلی دفعہ جبرائیل امین سے ملاقات ہو رہی ہے،
تو وحی کے الفاظ کیا تھے آپ ذرا غور کیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کائنات کی تخلیقات کا ذکر کیا اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنے بھی بڑے بڑے احسانات ہوئے ان میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا احسان وہ انسان کی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کو تخلیق ہی نہ فرماتے تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہ آنے والی. اور اگر جتنے انسان کائنات میں موجود ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے خلائق ہیں، اگر ان کو ایک ہی نظر کے اندر ختم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں. خالصتاً ہم پہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں وجود بخشا. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اپنے دست مبارک سے خود فرمائی. ایسی چند چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست مبارک سے خود تخلیق فرمائی. باقی خلائق اور مخلوقات کے بارے میں کن فیکون کے ذریعے فیصلہ ہوا. انہی آیات کے ذیل میں مفسرین نے فرمایا کہ قلم یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود تخلیق فرمائی. اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انہی آیات میں آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہاں انسان کا ذکر آیا، وہیں قلم کا ذکر بھی آ گیا. تو قلم کا ذکر کرنے کے کیا فوائد تھے؟ کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان اور قلم کا واسطہ بہت قریب کا ہے. کلام کا مقصود میرا آپ کو یہ بتانا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نصیب فرمایا، ایک بہترین امت کا فرد بنایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ جو احسان فرمایا اس کے بعد ہم پر بھی کچھ ایسی ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں جس کو ہم غور کریں اور اس پر عمل کریں. اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک انتہائی اہم علم اور انتہائی اہم ملکہ وہ فقہ ہے. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کو اچھی طرح سمجھ لیں. کیوں سمجھ لیں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف جب لوٹیں تو ان کو دین کے احکام سکھائیں، ان کو بتائیں کہ نماز میں کیا سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں، کیسے نماز پڑھنی ہے، کن اعمال سے نماز فاسد ہوتی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے اس کائنات کے انسانوں کو روشناس کرایا جائے کہ عبادات کرنے میں انعامات ہیں، لیکن عبادات کو اچھی طرح پہچان لیں گے تو ان انعامات کا اور ہی شان ہوتی ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ جو عبادت گزار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح شام عبادت میں مصروف ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ بہترین کام میں لگا ہوا ہے، لیکن شیطان کے لیے اس پر حملہ کرنا نہایت آسان ہے. کہیں ذرا سی لغزش ہوئی اور صحیح راستے سے بھٹک گئے. لیکن فقیہ یعنی مسائل کا جاننے والا، دینی احکام کو سمجھنے والا، وہ شیطان اس کو اتنا جلدی نہیں بہکا سکتا. اور اس کی فضیلت 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم کی روشنی ہے. فقہ کا کیا معنی ہے؟ تو عربی لغت کو اگر دیکھا جائے تو فقہ کا لغوی معنی بتایا جاتا ہے فقہ یفقہ، عقل کا استعمال کرنا، یہ ہے فقہ.
کیسے عقل استعمال ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل فرمائے، نبی صادق اور نبی الامین نے ہمیں وہ احکامات پہنچا دیے، گویا کہ ہمیں خطرات سے اور فوائد سے آگاہ کر دیا گیا۔ اب ان خطرات کو دیکھ کے اس سے بچنا اور فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے عقل کا استعمال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ فقہ کیا ہے؟ امام صاحب کا بڑا ہی بہترین اور مختصر جواب، معرفت النفس ما لها وما علیہا، یہ جاننا کہ کیا فائدے میں ہے اور کیا نقصان میں ہے، یہ فقہ ہے۔ تو فقہ یہ ایک اتنا وسیع مضمون ہے کہ دین کا کوئی گوشہ، کوئی کونا اس سے خالی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے اس کے کان میں اذان دینی ہے، کیسے دوسرے کان میں اقامت دینی ہے، یہاں سے فقہ شروع ہو گئی۔ یہ مسائل آپ کو فقہ میں ملیں گے۔ اور فقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات اور احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، ان دونوں کو ملا کر آپ کے لیے بالکل آسان ترین انداز میں پیش کرنا، یہ فقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ظہر، عصر، مغرب کا نام تو نماز قرآن میں نہیں ہے۔ پھر یہ تلاش کیا گیا احادیث میں کہ ہمارے پیارے نبی کا کیا عمل تھا، دن میں کتنے وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ جب احادیث سے وہ پتہ لگ گیا تو قرآنی دلائل اور احادیث کی روشنی میں فقہا نے کتاب الصلاۃ قائم کر دیا، یعنی نماز کے احکام کے بارے میں کتاب۔ آپ وہ کتاب کھولیں، آپ کو سب سے پہلے فجر کی نماز کے احکام ملیں گے، کیسے سنت پڑھنی ہے اور نماز سے قبل کس وقت تک سنت پڑھنے کی اجازت ہے۔ مشہور مسئلہ ہے، آپ بھی جان لیجئے کہ فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ترین سنت دلائل کے لحاظ سے، یعنی تقریباً اس کو واجب سمجھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس بارے میں وجوب کا بھی ہے، جیسے وتر پڑھنا ضروری ہے اسی طرح فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر نماز کے کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس بارے میں صورتحال فقہا نے فرمائی کہ ایسی جگہ میں کھڑا ہو جائے جہاں پہ جماعت کی صفیں نہ پہنچتی ہوں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو، اور یہ یقین ہو کہ دوسری رکعت ملے گی، کیونکہ جس شخص کو جماعت کی دوسری رکعت نہیں ملی اس کو جماعت نہیں ملی، فضیلت مل گئی، اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی، فقہ کی کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ تو یہ بات اگر یقینی ہے کہ دوسری رکعت کی رکوع ملے گا تو سنت پڑھ لی جائے، ورنہ نہ پڑھے۔ تو فقہ یہ ان مسائل کا نام ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز سے قبل 4 سنتیں ہیں، ہمارے یہاں لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ جو حضرات اس کے اوپر عمل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے، لیکن جن حضرات سے کوتاہی ہوتی ہے ان کے لیے عرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلوہن ولو تردتکم الخیل، یہ 4 رکعتیں تم نے پڑھنی ہیں اگرچہ تمہارے اوپر سے گھوڑے گزر رہے ہوں اور تم ان کے نیچے مارے جاؤ، پسے جاؤ۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو نبی رحمت للعالمین ہے، جو نبی دین کو ہمارے لیے انتہائی آسان کرنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ کتنی ضروری ہیں۔ اب ان 4 رکعتوں کو پھر کیا درجہ دیا جائے، آپ جیسے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جائے؟ فقہا نے فرمایا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی۔ نمازوں سے قبل اور بعد میں جتنی بھی رکعتیں ہیں سنن کی، یہ تمام سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو فقہ یہ ایک ایسا مضمون ہے، یہ دین کا دوسرا نام ہے۔
آج کل ایسے کچھ لوگ پیدا ہوئے جو فقہ کے خلاف بات کرتے ہیں، فقہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. یا تو وہ فقہ کو جانتے نہیں یا وہ حسد کرتے ہیں. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، میں یہاں موجود ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے اسلاف 1500 سال سے جو ہمیں دین منتقل کیا، فقہ کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ کو فقہ کا ملے، اس کی دلائل میں قرآن کی آیات ہوں گی، احادیث مبارکہ ہوں گی. اور اگر احادیث مبارکہ نہ ہو تو صحابہ کرام نے کیا عمل کیا تھا وہ ضرور ہوگا. صحابہ کرام کا عمل موجود نہیں ہے تو کسی صحابی کا فتویٰ ہوگا، کبھی کوئی واقعہ پیش آیا. یہی تو فقہ کا فائدہ ہے. صحابی کا فتویٰ آپ کو حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا، اور صحابی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، اس سے بڑھ کر عالم اس کی موجودگی میں کوئی نہیں ہے. یہ علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ صحابہ کی موجودگی میں کسی اور کا قول معتبر نہیں. صحابی کا فتویٰ موجود نہیں ہے تو تابعی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، صحابہ کی شاگردی اختیار کی، ان کی کیا ہی شان ہے. ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ تابعین بھی اس بارے میں خاموش ہیں تو پھر قرآن کی آیت پر عمل کیا جاتا ہے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کی طرف دیکھو اور اس پر عمل کرو. تو فقہا جو اجماع کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں ہوتا اس میں. اس جیسے مسائل ڈھونڈ کر ان پہ قیاس کیا جاتا ہے. اور وہ جو مسائل ڈھونڈے جاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ شرعی مسائل ہیں، ان کے دلائل موجود ہوتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے بارے احسان کا فیصلہ فرما لے، جب کسی کے بارے میں خیر ہی خیر کا فیصلہ فرما لے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو لغوی معنی ہو گیا. دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ دین کی سمجھ کے لیے ضروری ہے کہ فقہا سے رجوع کیا جائے، اور فقہ کے حصول کے لیے علماء کرام سے رابطہ رکھنا، دن کے اندر کچھ وقت نکال کے دینی مسائل کا مطالعہ کر لینا، اور اگر ہو سکے تو کسی مسجد کے امام سے، کسی قریبی عالم سے وقت لے کر آدھا پونا گھنٹہ کتاب باقاعدہ سبقاً پڑھ لینا، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. میں انشاءاللہ حضرت شیخ سے کوشش کروں گا اجازت لینے کی. اگر اجازت ملی تو ہم یہاں پہ بھی ایسا کوئی تعلیمی سلسلہ شروع کریں گے جس کے اندر فقہ کا کوئی درس ہو جائے ہفتے میں ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی. تو فقہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا وہیں پہ قلم کا بھی ذکر فرمایا. قلم سے کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے ابتدائی طور پہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تقدیر مکتوب فرمائی حکم سے، کن فیکون جسے کہا جاتا ہے. پھر قلم کا دوسرا درجہ ہے، وہ ہے فرشتوں کا درجہ. ہمارے اور آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، نیک اعمال لکھے جا رہے ہیں، بد اعمال لکھے جا رہے ہیں، پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. یہ فرشتوں کا قلم ہے جس سے لکھے جا رہے ہیں. اور تیسرے درجے پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے بعد اس کے قابل جس کو سمجھا وہ انسان. آپ غور کیجئے کون سا وہ شعبہ ہے علم کا، دین کا وہ کون سا شعبہ ہے جہاں پہ قلم درکار نہ ہو. اور قلم تو ایک آلہ ہے، مقصد پڑھنا پڑھانا. ہمارے مدارس ماشاءاللہ بھرے رہتے ہیں، سینکڑوں طلباء موجود ہیں، لیکن جو حضرات نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، محلے کے حضرات ہیں، ان پر بھی تو حق ہے کہ وہ بھی وقت نکالیں، دنیا کے کاموں میں سے کچھ وقت نکالیں، اور جو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیٹھ کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ سیکھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا، باقاعدہ حکم فرمایا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فقہ جانتے ہوں، ان میں سے اگر آپ شامل ہو جائیں تو اور کیا فضیلت چاہیے.
تو یہ چند گزارشات ہیں کہ ہمارے احباب یہاں تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ ہر موضوع کے اوپر، دینی مسائل کے اوپر، ہر قسم کے احوال کے اوپر یہاں کلام ہوتا ہے. حضرت والد صاحب مفصل اور جامع کلام فرماتے ہیں. لیکن یہ ایک بات تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ فقہ کے اوپر توجہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور اس کی برکت سے آپ کی حدیث پہ بھی خوب اچھی نظر ہوگی، اور اس کی برکت سے آپ انشاءاللہ تعالی تفسیر بھی خوب جان لیں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ آپ قرآن اور حدیث اور اس سے متعلقہ علوم کو جان لیجئے تو کبھی انشاءاللہ تعالی گمراہ نہیں ہوں گے. انسان کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین مرحلہ یہ ہے. میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں. ہمارے یہاں طلباء بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں 8 سال 10 سال. میں نے ایسا کوئی طالب علم نہیں دیکھا جو 10 سال احسن العلوم سے پڑھ کے گیا اور پھر خدا نخواستہ اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، یہودی ہو گیا یا نصرانی ہو گیا، یا کم از کم عقیدہ ہی اس کا تھوڑا متزلزل ہو گیا. میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص. یہ برکت ہے اس دین کی، فقہ کی. لوگ آج کل بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ بچے کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، وہاں قسم قسم کے لوگ ملتے ہیں، کوئی بات کر دی وہ ذہن میں بیٹھ گئی، عقیدہ خراب ہو گیا. اس سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ احسان فرمایا کہ کراچی کے اندر جتنی دینی درسگاہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شہر میں اتنی ہوں، لیکن یہ درسگاہیں صرف دور دور کے طلباء سے بھری ہوئی ہیں. ہمارے شہری لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے. اور دنیاوی مراحل میں تو خوب توجہ ہے ماشاءاللہ. میڈیکل کالج بھرے پڑے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں. اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ سے اس محراب سے کلام کیا اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جس وقت روح نکلی یہ سرٹیفکیٹ ڈگریاں سب ختم. ایک ڈگری اور سرٹیفکیٹ ہے، وہ ہے دین اسلام کا علم، جو کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کام آنے والا. اور اگر گھر کے اندر ایک عالم ہو، ایک دین کی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا ہو، تو اس کی وجہ سے پورا گھرانہ وہ بہترین طریقے سے دین پہ عمل پیرا ہوتا ہے. اس کی برکت سے فتنے، غلط چیزیں، گناہ گھر میں داخل نہیں ہوتے. جیسی ہی کوئی غلط چیز دیکھی فوراً اطلاع کر دی کہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، گویا کہ آپ کے گھر میں وارث النبی بیٹھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی طرف انبیاء بھیجے، تو کیا ان کا کام ہوا کرتا تھا؟ کس سے بچنا ہے اور کیا کام کرنے ہیں، اس کی تعلیم ہوتی. اور یہ کام انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے سپرد فرمایا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث وہ علماء ہیں. تو علماء کی قدر کرنا، اس کے ساتھ ساتھ فقہ کے حصول کی کوشش کرنا، اور بقیہ علوم، اور بھی بہت علوم ہیں وہ بھی سیکھنے ہیں. خیر القرون کے اندر صحابہ کرام اور تابعین، وہ جتنے بڑے عالم ہوتے تھے اتنے بڑے وہ فن کے امام بھی ہوا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہوئے، کتنے بڑے عالم. اس کے باوجود حضرت کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی، دنیاوی کام بھی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام الوقت، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کو اگر تقسیم کر لیا جائے تو نصف سے زیادہ مسلمان امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں. اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فقیہ کہ جس کے بارے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اختلاف کرے. عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت کے اپنے کام بھی تھے. تاریخ میں آتا ہے درس ہو رہا ہوتا تھا، پیچھے سے شخص آتا تھا، آرام سے پوچھتا تھا کہ حضرت فلانی جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے، آپ کے مال کے بارے میں اتنے پیسوں کی آفر آئی ہے، دے دوں؟ فرماتے تھے دے دو. پھر درس شروع. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ عالم بن گیا تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ جو عالم ہیں وہ بہترین طریقے سے عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اور جنہوں نے ادھر ادھر دوسری کوششیں کی وہ اب بھی پریشان. کسی کی پریشانی پہ خوش ہونا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کو توجہ دلانا
یہ چند گزارشات ہیں یا آپ کے گوش گزار کرنا یہ میں ضروری سمجھتا ہوں. اور پھر اپنے گھروں کو دینی درسگاہ بنائیں. یہاں تو بہترین بات ہو گئی الحمدللہ، ہر جمعرات کو جمعے کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. لیکن یہ باتیں پھر آگے بھی تو پہنچانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو تاکیدات فرمائی، ان میں تاکید یہ بھی تھی کہ جو کچھ آپ لوگوں نے مجھ سے سنا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، غائب کو پہنچا دو، جو یہاں موجود نہیں ہے اس کو یہ باتیں بتانی ہے، ضرور بتانی ہے. یا آپ کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، خدا نخواستہ اس میں کوتاہی ہوئی، فقہا فرماتے ہیں خطرہ ہے کہ قیامت کے دن سوال نہ ہو کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم تھا اور آپ کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا، کیوں خاموش تھے. آج کل عجیب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، غلط کام ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بہترین نمازی ہیں، بہترین وضع قطع کے لحاظ سے دینی ماحول ہے، لیکن غلط کام ہو رہا ہے اور حضرت نے چپ سادھی ہوئی ہے. تو کس کام کا ہوا یہ علم، کس کام کے ہوئے یہ نمازیں؟ انبیاء کی تعلیمات میں تو تھا کہ آپ کم از کم اظہار کر دیجئے. ہر جگہ ڈنڈا اٹھا لینا، لوگوں کو منع کرنا یہ مناسب نہیں. جہاں ممکن ہو ہاتھ سے روکیں، جہاں ممکن ہو کلام سے روکیے. خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کلام کرنا بھی نامناسب ہے تو جہاں تک آپ کے کوئی احباب ساتھ میں ہے، کوئی اولاد ہے، ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کام خلاف شرع ہے، دین کے خلاف ہے. ان کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ میرے بڑے نے، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کام دین کے خلاف. آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. اس بارے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر بہترین عالم بھی موجود ہے یا نمازی بھی موجود ہے اور اسی گھر کے اندر انتہائی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں کیسے صورتحال بہتر ہوگی؟ اس کے لیے میری ناقص عقل کے مطابق جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً ناپید ہو گیا ہے. جن علاقوں میں جو حضرات دین کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ مشاہدہ کیجئے، وہاں آپ کو گھروں میں بھی دینی ماحول نظر آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کے اندر اس کے علاوہ اور مقامات پہ فرمایا کہ ہم نے ان قوموں کو تباہ کیا کیونکہ انہوں نے دینی تعلیمات کو جاننے کے باوجود پسے پش ڈال دیا. قوم سمود کے بارے میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے سمود کو ہدایت دی، وہ اندھے بن گئے. مسئلے پتہ تھے ان کو لیکن وہ اندھے بن گئے، اعمال کو ہدایات پہ کام نہیں کیا تو تباہ و برباد ہو گئے. اور حدیث، آخری حدیث ہے، یہ پڑھ کے اختتام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو غالباً خیبر کے موقع پہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک بندے کو بھی دین کی سمجھ ہدایت عطا فرما دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ کیا مطلب ہوا؟ سرخ اونٹ اس زمانے کی اعلیٰ ترین دولت تھی. اگر ایک طرف آپ کو پاکستان کے سب سے مہنگی ترین دولت عطا کی جا رہی ہو اور دوسری طرف آپ ایک مسئلہ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہو تو حدیث کا منشا یہ ہے کہ آپ مسئلہ بیان کیجئے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. دولت قبر کیا جنازے تک بھی ساتھ نہیں چلے گی اور وہ مسئلہ آپ کو کیا پتا بیڑا پار لگا دے. یہ چند مسائل ہیں، چند باتیں ہیں اور فقہ کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے. فقہ کے علم کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ مسائل آپ بخوبی جانتے ہیں، اکثر حضرات پابندی سے تشریف لاتے ہیں تو مسائل جان لینا یہ کافی نہیں ہے، ان کو آگے پہنچانا، باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کرنا یہ ضروری ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. باقاعدہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسے سورہ فاتحہ سکھائی، اس طرح استخارے کی دعا سکھائی، اس طرح مزید دعائیں سکھائی ہمیں. تو فاتحہ کیسے یاد کرائی جاتی ہے؟ آپ میں سے خدا نخواستہ کسی کو فاتحہ یاد نہ ہو تو وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے فاتحہ سیکھیں. تو فاتحہ تو سیکھ لی، باقی چیزیں بھی تو ہیں، وہ کون سیکھے گا؟ اس کے لیے علماء سے سلسلہ قائم کرنا، فقہ کی اہمیت کو سمجھنا، دینی مسائل کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنا.
اور جب مسائل سمجھ لے اس پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ شریعت محمدی اتنی آپ کے لیے آسان کر دیں گے کہ وہ آپ کی طبیعت بن جائے گی. خدا نخواستہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دینی احکام گراں تھے؟ کیا آپ عمل کرنے میں کیا ہچکچاتے تھے؟ نہیں، آپ کی طبیعت ہی دینی احکام بن چکے تھے. یہ درجہ حاصل کرنا، یہ ہے ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کہ ہمارے لیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. دین آسان ہے، ہم مشکل میں پڑے ہوئے، ہمیں آسان ہو جائے دین خود ہی آ جائے گا. آسانی کے کیا طریقے ہیں؟ تعلیم و تربیت، دینی ماحول کو کیسے پیدا کرنا ہے، دینی مسائل سیکھ کر بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھیے، پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھائیے، آپ کا رب کرم کرے گا، آپ امی ہونے میں پریشان نہ ہو. مفسرین فرماتے ہیں پہلے اقرا سے مراد پڑھنا، دوسرے اقرا سے مراد پڑھانا ہے. تو بہرحال یہ چند گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب موجود ہیں الحمدللہ، مدرسے میں ہیں، لیکن آج کل کچھ طبیعت میں ناسازی ہے. آج بھی صبح سے معالجین سے مشورہ اور ملاقاتیں جاری تھی، اس وجہ سے کچھ تھکاوٹ کے آثار تھے. تو مجھے کہا گیا، حکم ملا کہ میں آپ سے کلام کروں. تو یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية وحسن الخلق والرضا بالقدر. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور جو عارضہ لاحق ہے، سانس لینے میں کبھی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس عارضے کو صحت میں، شفا میں، تندرستی میں بدل دیں. جو حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں جو باتیں ہوئی اس پر بہترین طریقے سے مکمل طور پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں. جن ملکوں کے اندر مسلمان بچے بچیاں خواتین مرد ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاص مدد و نصرت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے خدامین کو، سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو بار بار خیریت اور عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آنا جانا نصیب فرمائے. جو حاضرین ہیں ان کے غائبین کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو خوب خوب صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. یہ جو دین کا ایک مرکز ہے، توحید کا ایک چشمہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے فیض خوب جاری و ساری فرمائے. تابیر حضرت والد صاحب کے سائے میں یہاں سے خوب دینی سلسلے، علم کی روشنی، نور پھیلتا رہے اور آپ حضرات کو خوب خوب فیض حاصل کرنے کی اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دعائیں ہونی چاہیے تھی رہ گئیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم إني أسألك كل ما سأل به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.